سے سنو قیامت کے دن پھر کیا جواب ہوگا۔ دیکھو اللہ کا قرآن ہے، 19واں پارہ ہے، سورہ الفرقان ہے، اور امت مسلمہ اور مومن کی اصلاح کا بیان ہے۔ جو ایسے رشتہ دار، جو ایسے دوست، جو ایسے آپ سے ملنے والے جو اللہ رسول کو ناراض کیے بغیر آپ کا فنکشن نہیں ہونے دیتے، ذرا سننا اللہ کا قرآن ایسے دوستوں سے دوستی لگانے کے بارے میں کیا فتویٰ دیتا ہے۔ ذرا سننا کان کھول کے، ایسے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں سے قرآن نے کیسا سلوک پیش کیا ہے، ایسے اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ اپنی دوستی بحال رکھنے کی غرض سے اللہ کی شریعت کو توڑنے والوں کے ساتھ قرآن نے کیسا سلوک کیا ہے۔ سنو اللہ کا قرآن، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ سنو اس دن ایسے بندے جنہوں نے اللہ کی شریعت کو، رسول اللہ کی شریعت کو ان لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دیا ہوگا، دوستوں کی وجہ سے توڑ دیا ہوگا، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے سرکار کی شریعت حدیث کو پچھے پش ڈال دیا ہوگا۔ یہ قیامت کے دن کس طرح افسردگی کے عالم میں بولیں گے، ذرا قرآن سے سننا۔ جو کل ہونا ہے اللہ کا کتنا کرم ہے اس نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے۔ جملے کیا ہوں گے؟ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، اس دن ظالم کہے گا، اور جو اللہ کی حدیں توڑے وہ ظالم، جو اللہ کی حدیں توڑے وہ، جو شریعت توڑے وہ ظالم۔ اس دن ظالم کہے گا عَلَى يَدَيْهِ، پتہ کس طرح کہے گا؟ اپنے ہاتھ کو منہ میں داخل کر کے، اس کو چبا چبا کے۔ جب زیادہ افسوس ہونا تو بندہ یہ حالت اختیار کرتا، منہ میں ہاتھ داخل کر کے انگلیاں پھر ان کو چباتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یعض، چبائے گا، الظالم و ظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھ کو منہ میں داخل کر کے چبا کے افسوس میں کہہ رہا ہوگا یقول یا لیتنی، یقول یا لیتنی، ہائے 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 ہائے، کسی طرح اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے ہائے کسی طرح میں نے دنیا کی زندگی میں اتخذت مع الرسول سبیلا، اپنے رسول کا دیا ہوا راستہ بنایا ہوتا۔ ہائے ہائے افسوس، کاش کہ میں نے اپنے نبی کا دیا ہوا طریقہ اپنایا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنے رسول علیہ السلام کا دیا ہوا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اتنے تک بس نہیں کرے گا، اب جن کی وجہ سے رسول کے راستے کو توڑا تھا، جن دوستوں کی وجہ سے اللہ رسول کی نافرمانیاں کی تھی، اللہ نے مزید فرمایا یا ویلتا لیتنی، ہے خرابی، ہے بربادی، ہے میں مر گیا، ہے میں مر گیا، ہے میری بربادی، کیوں لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں نے فلاں سے دوستی نہ رکھی ہوتی، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ اس شخص سے میں نے دوستی نہ کی ہوتی جو مجھے رسول کے راستے سے دور لے جاتا تھا، جو مجھے شریعت کے راستے سے دور لے جاتا تھا، کاش کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے ایسے شخص سے تعلق نہ رکھا ہوتا، کاش کہ میں نے ایسے رشتہ دار سے رشتہ داری بحال نہ کی ہوتی، کاش کہ میں نے ایسے بدماشوں سے اپنی دوستی کو بحال کرنے کے لیے رسول اللہ کے راستوں کو نہ توڑا ہوتا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جو آج رشتہ داروں کی وجہ سے، آج دوستوں کی وجہ سے، آج محلے والوں کی وجہ سے، آج سیاسی پارٹی کے اراکین کی وجہ سے، آج اپنے ہم شعبہ دوستوں کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو توڑتے ہیں، کل کو افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے کاش کہ ہم نے رسول کا ہی راستہ لیا ہوتا، اور کاش کہ لم اتخذ فلانا خلیلا، ہم نے ان کی دوستی کو بحال نہ کیا ہوتا، جبکہ اللہ رسول کی شریعت کے خلاف کہتے تھے۔ کہ کسی مفتی کا فتویٰ یہ آپ توڑ دیں گے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ دیکھو، یہ جملے لکھیں سب سے اوپر لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے
فلاں سے دوستی نہ نبھائی ہوتی، کس حیثیت سے؟ پچھلی آیت بتا رہی ہے کاش کہ میں نے اپنے رسول کا راستہ لیا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنے رسول کی سنت کو اپنایا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنے نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے طریقوں کو کسی کے کہنے پہ نہ، اوے بولو تو صحیح، میں بھی تو کوئی 50-55 بلکہ گھنٹے کے قریب سے بول رہا ہوں تو میں بھی ایک انسان۔ غور کرو اللہ کریم نے انسان کی اصلاح کے لیے کیسے کیسے واضح الفاظ میں قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اب اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی اگر کسی شخص کی عقل ٹھکانے نہ لگے تو اپنی قسمت کو روئے کہ نہ روئے؟ دیکھو واضح لفظ میں ہے، ایک طرف دوست ہے، دوسری طرف سرکار کی شریعت ہے، ایک طرف رشتہ دار ہے، دوسری طرف سرکار کا دیا ہوا راستہ ہے۔ تو جنہوں نے توڑ دیا پھر کہیں گے ہائے بربادی، ہے افسوس۔ کس بات پہ افسوس ہے؟ لم اتخذ فلانا خلیلا، اس بات پہ افسوس نہیں آیا قرآن میں کہ کاش میں نے نماز قضا نہ کی ہوتی، کاش کہ میں نے شادی پہ ناچ گانے کا فنکشن نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے شادی پہ بچے کی سالگرہ عقیقے کے فنکشن پہ میں نے شراب کھانے کا بندوبست نہ کیا ہوتا۔ بلکہ جملے کیا ہیں جن کی وجہ سے یہ کام ہوتے ہیں، دوستوں کو سامنے ٹارگٹ کے طور پہ پیش کیا گیا، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کی بات نہ مانی ہوتی تو شاید میں رسول کا راستہ نہ چھوڑتا۔ آج میرے بزرگ اور بھائیوں، خصوصاً جو نوجوان طبقے کے میرے ہم عمر بیٹھے ہیں، ذرا اپنی ہسٹری پہ جو گزار چکے ہیں زندگی کا حصہ، اس پہ غور کرو۔ جو قرآن میں نے پڑھا ہے، دوست یہی کچھ کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے؟ ذرا آخر تک آواز بلند ہونی چاہیے۔ تو کب تک ان کی وجہ سے یہ کام ہوتا رہے گا؟ کیا خیال ہے؟ آج مقدس دن ہے، ایک تو ممکن ہے کہ رمضان کا آخری دن ہو، ممکن ہے ثانیاً پھر جمعہ ہے، ثالثاً آپ اللہ کے گھر میں باوضو تشریف فرما ہے۔ کیا خیال ہے ایسے دوستوں اور ایسے رشتہ داروں سے جو شریعت توڑاتے ہیں ہم سے، کیا خیال ہے آج کوئی اللہ سے توبہ کا ارادہ ہے کہ ہم ایسے دوستوں سے دوستی نہیں نبھائیں گے؟ ہم ایسے رشتہ دار سے رشتہ داری بحال نہیں رکھنا چاہتے جو اپنے رشتہ داری کی بحال رکھنے میں اللہ اور اس کے رسول کی ہم سے نافرمانیاں کرانا چاہے گا۔ ہم کائنات کے کسی بھی فرد کو، خواہ وہ شوہر ہو، بیوی ہو، ماں ہو، باپ ہو، شیخ ہو، امام صاحب ہو، عالم دین ہو، پیر ہو، مرشد ہو، حتیٰ کہ مفتی اسلام بھی ہو، اگر رسول اللہ کی شریعت توڑنے کا کہے گا، خدا کی قسم ہے ہم سب کو چھوڑ دیں گے، یا رسول اللہ آپ کی شریعت کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ اب یہ زمین کی ڈیوٹی کیوں ہے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سنیں کہ ہم کیا کچھ کر کے آئے تھے۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اپنا کیا خود دیکھیں، اپنا کیا دکھایا جائے گا۔ اب وقت نہیں میرے پاس کہ میں اب اس کی تفصیل کی طرف چلوں۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کتنی باریکی تک کلام ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس نے ذرہ برابر بھی خیرہ کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا، یارہ، وہ اس کو قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا تو قیامت کے دن، یہ تو بڑی خوشی والی بات ہے، لیکن اگلے جملے پہ غور کرنا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور جس نے دنیا میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی، یارہ، تو قیامت کے دن وہ اس برائی کو بھی دیکھ لے گا، قیامت کے دن اپنی اس برائی کو بھی دیکھ لے گا۔ میرے بھائی ان جملوں پہ غور کرو، وہ حدیث رسول ذہن میں گھوم رہی ہے۔ فرمایا جب بندہ
जन्नत को पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंचेगा? जन्नत को पहुंचेगा। तो इसको एक हसरत होगी, हालांकि जन्नत में पहुंचा है, दुनिया की जिंदगी खत्म हो गई, बरज़ख का आलम खत्म हो गया, महशर खत्म हो गया, अमन के घर पहुंचा है। फरमाया लेकिन फिर भी ऐ मेरे गुलामों, इस बंदे को एक हसरत होगी, काश कि मेरा रब मुझे सिर्फ इतने वक्त के लिए दुनिया में भेज दे कि मैं फकत एक बार कह सकूं सुबहान अल्लाह। काश कि मेरा रब मुझे फकत इतनी मोहलत दे दे, दुनिया में भेज दे कि बस मैं इतना कह सकूं, एक दफा क्या कह सकूं। फरमाया बंदा अगर अफसोस करेगा तो अपनी जिंदगी के उस लम्हे पे अफसोस करेगा जो अल्लाह के जिक्र से खाली गया होगा। ये जन्नत में भी अफसोस करता रहेगा, काश कि मुझे रब एक दफा भेज दे, बस इतनी मोहलत ही दे दे कि मैं जाऊं और कहूं सुबहान अल्लाह, बस इजराइल मुझे वापस ले आए। आज 24 घंटों में कितना जुबान का इस्तेमाल दुरुस्त है। आज हम अपनी जुबान से कितनी नेकियां, कितने विर्द वज़ाइफ करते हैं। मेरे भाई अपने हाल पे रहम कर, अपने इस नाजुक जिस्म पे तरस खा। ये जो सूरज लाखों मील दूर खड़ा है, जो उसकी तपश को बर्दाश्त नहीं करता, जो आज कमरे में बैठे हुए गर्मी के मौसम में लाइट चली जाए, जो हबस और गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने से कासिर है, जिसको मच्छर डंक मारे तो चौंक उठता है, अपने इस कमजोर जिस्म पे ही तरस खा। किस तरह ये लंबे लंबे सांप और बिच्छू बर्दाश्त करेगा, किस तरह ये जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकेगा, किस तरह ये जहन्नम के सख्त तरीन अजाबों को बर्दाश्त कर सकेगा। मेरे भाई तमाम गुफ्तगू का हल एक है, अगर चाहते हो कि अल्लाह और उसका रसूल मिल जाए, सारी दुनिया को भी छोड़ना पड़े छोड़ दो, लेकिन एक ही नारा हो, या रसूल अल्लाह, आपके फरमान पर अपनी इज्जत जान माल सब कुछ आपके फरमान पे कुर्बान है। जब तक ये नारा नहीं, गुजारा नहीं, सब कुछ रसूलुल्लाह की शरीयत पे मार दो, अपने आप को रसूल की शरीयत के ताबे कर दो, फिर देखना जिस तरह की भी रूहानियत में ख्वाहिश होगी, लंबे चौड़े वज़ाइफ की भी हाजत नहीं पड़ेगी, लंबी चौड़ी तस्बीहात की भी हाजत नहीं होगी। बस रिश्ता कायम करना तुम्हारा काम है, हर वक्त कर्म करना ताजदार अंबिया का काम है। रिश्ता वो हो जिस रिश्ते को सरकार पसंद फरमाते हैं। सरकार बस इसी चीज को देखना चाहते हैं, जो मेरा है वो काम भी मेरे बताए हुए करे, जो मेरा उम्मती है वो काम भी वही करे जिनकी मैंने इजाजत दी है, जो मेरी जात में कलमा बढ़ता है वो काम भी वही करे जिन कामों के करने की मैंने क्या दी है, इजाजत दी है। सरकार तो अपनी उम्मत को ऐसा देखना चाहते हैं, और जो कुछ हालत हमारी है वो हम सबके सामने, किसी से कोई चीज पोशीदा। आखिरी जुमले पे गौर किया, जिसने भी जरा बराबर जुर्म किया होगा, कयामत के दिन उसको भी देखना होगा। जरा सोचे तो सही बंदा, अपनी जिंदगी के शब रोज बनाओ, कितने साल बने, फिर कितने महीने बने, फिर कितने हफ्ते बने, फिर कितने दिन बने, फिर हर दिन में कितने घंटे हैं, 24 घंटे हैं, कितने घंटे बने, फिर हर घंटे में 60 मिनट हैं, कितने मिनट बने, हर मिनट में 60 सेकंड हैं, कितने सेकंड बने। अगर एक दिन में ज्यादा नहीं, हालांकि ये मिसाल जचती नहीं है, एक जुर्म भी किया हो, जरा अपनी 30 साल की जिंदगी के दिन तो बना के देखना, 50 साल की जिंदगी के दिन तो बना के देखना, वो कितना गफूर रहीम है। हर वक्त इस इंतजार में है कि मेरे भूले हुए बंदे कब मेरी बारगाह में तौबा करते हैं, भटके हुए कब कहते हैं मालिक भूल गया हूं, अपनी रहमत का सदका माफ कर दे। सरकार अली सलाम फरमाते हैं, एक बंदा अगर जमीन के रेत के जर्रात के बराबर गुनाह करके आए, समुद्र की झाग के बराबर गुनाह करके आए, दरख्तों की पत्तों और पत्तियों के बराबर गुनाह करके आए, अगर वो अल्लाह को इतना ही कह दे, या अल्लाह मैं तुझसे माफी का तलबगार हूं,
جو ہو گیا معاف کر دے، آئندہ بچتا رہوں گا۔ سرکار نے فرمایا میرے رب کی رحمت ان سب گناہوں کو دھو کے رکھ دیتی ہے۔ اتنا وہ غفور رحیم ہے، ہم پھر بھی اس کی بارگاہ میں نہ آئیں تو سوچیں کتنی عقل ہم رکھتے ہیں جو اس طرح نہ آئیں۔ سوچیں ان میں انسانیت کتنا ہے، ان کے اندر شعور کتنا ہے، وہ اللہ اور اپنے رسول سے کتنے وفادار ہیں۔ ان کے احکامات کچھ ہیں، ہم کرتے کچھ ہیں۔ خدا را میرے بھائیوں، اللہ کی جناب میں جھک جاؤ، اللہ کی جناب میں، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے آج کے اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ کریم میری آپ سب کی تمام امت مسلمہ کی اس مقدس دن کے طفیل بخشش و مغفرت فرمائے۔ عالم اسلام بالخصوص وطن عزیز پاکستان کو ہر طرح کی ترقی اور سلامتی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ